السلام علیکم ویورز. آج ہم سول کلاس میں لیلۃ القدر کی رات کو اکٹھے ہو رہے ہیں. میرے ساتھ جو ہمارے گیسٹ ہیں آج، یہ وہ رات اصل میں لیلۃ القدر تو آخری 10 دن میں طاق راتوں میں ملنے والی ایک رات کا طریقہ آپ نے بتایا، لیکن 27ویں کی اہمیت لیلۃ القدر کے علاوہ بھی ہے اور اس کے اوپر ہم بہت ساری بات کریں گے. اور میرے ساتھ آج جو انشاءاللہ دو لوگ آپ لوگ جہاں جانتے ہیں جو میرے ساتھ اس کلاس میں جوائن کریں گے، وہ ہیں درشوار مرزا جو کہ دبئی سے ہمیں جوائن کریں گی، اور شہریار داؤد صاحب جو کہ ہمیں کراچی سے جوائن کر رہے ہیں. ہم لوگ انشاءاللہ آپ کے ساتھ اس کے اپنے اپنے خیالات کا اور اپنے اپنے جو ہے علم کا بھی جو ہمارے پاس ہے وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے، اور اینڈ میں ایک مفصل دعا انشاءاللہ کروائیں گے تاکہ اللہ تعالی ہم سب کو اس رات میں جو ہے وہ برکتیں اور بخشش اور ہمارے لیے آسانیوں کا معاملہ بنے یہ رات. اور بلکہ اس میں جو لوگوں کی ریکویسٹ ہمیں آئی ہوئی ہیں کچھ دعاؤں کے لیے، اور بھی جو لوگ دعا کروانا چاہتے ہیں، پلیز آپ ہمیں یہاں پر اپنے کمنٹس میں بھیجیے، اینڈ انشاءاللہ ہم بالکل آپ سب کے لیے دعائیں کریں گے. تو میں بلاتا ہوں، دعوت دیتا ہوں درشوار مرزا اینڈ شہریار بھائی کو کہ وہ ہمیں جوائن کر لیں. جی آپ ایک سیکنڈ دیجئے، میں ان دونوں کو بلا لوں. السلام علیکم شہریار بھائی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں محمد علی بھائی؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر. السلام علیکم درشوار، آپ کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ، آپ اور شہریار بھائی ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا الحمدللہ شکر. رب العالمین. جی سوری، آپ کچھ کہہ رہی تھیں؟ میں نے کہا آپ لوگوں کے روزے اچھے چل رہے ہیں، یہاں تک پہنچ گئے ہم الحمدللہ جی لیلۃ بالکل القدر کی رات. بالکل بالکل. میں آپ دونوں سے اپنا پہلا ایک سوال شروع کروں گا. مجھ سے کسی نے بڑا مزیدار ایک سوال پوچھا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی آلدو کہ میں نے اس کا جواب جو دے سکتا تھا میں نے دیا. انہوں نے کہا کہ جی یو اے ای میں، سعودی میں 27ویں جو کی رات تھی وہ کل تھی، اور یہاں ہماری آج ہے، تو اصل 27ویں کب ہونی ہے؟ تو اس کا کیا جواب ہے؟ مطلب اگر اصل میں لوگوں کو یہ سمجھانا، سوری میں نے لوگوں کو یہ سمجھانا ہے کہ پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ رات آپ کے جہاں جو میرے جہاں پہ آئی ہے وہ وہیں کی رات ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں راتوں کی کمی نہیں ہے. لیکن آپ لوگ دونوں چونکہ اسکالرز ہیں، زیادہ مجھ سے بہتر علم رکھتے ہیں، تو میں چاہوں گا درشوار آپ کچھ کہنے لگی. نہیں سوری میں نے آپ کو کاٹ دیا. جی نہیں، کوئی نہیں، میں آپ کا جواب دینے لگی تھی کہ سبحان اللہ، جیسے ہم لیلۃ القدر کی رات کی بات کر رہے ہیں، یہی بات لوگ حج کے دن بھی پوچھتے ہیں کہ عرفات کس دن ہے، کیونکہ عرفات ہمارے یہاں ایک دن ہوتا ہے، آپ کے یہاں اس کے بعد ہوتا ہے، تو عرفات ہے کس دن؟ تو جواب یہی ہے کہ ہمیں اپنے ملک اور اپنے ٹائم کے حساب سے ہی دیکھنا ہے، اور ہر ایک کو لیلۃ القدر کی رات ڈفرینٹ رات مل سکتی ہے ایک ہی رمضان میں. ہم کل ہی ڈسکس کر رہے تھے ہمارے گروپ میں کہ کچھ خواتین کو لگا کہ 21ویں رات کو انہیں وہ ساری فیلنگز ہوئیں اور وہ نشانیاں ملی. مجھے لگا 23ویں رات کو، اور کسی کو لگے گا 25ویں رات کو، اور کسی کو شاید لگے گا 27ویں رات کو. تو ہر کوئی ڈھونڈ رہا ہے، اور ہم اپنا صرف اندازہ لگا سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر ملک میں اسی حساب سے لیلۃ القدر کی رات ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور وہی بالکل ہمارے لیے لیلۃ القدر یعنی اس کی نشانیاں ہیں. اگر آپ کو وہ فیلنگز ہو جائیں جس میں آپ کو سکون ملتا ہے، کیونکہ اچھا سکینہ آتی ہے اس رات کو، اتنے فرشتے ہوتے ہیں، اتنے فرشتے آتے ہیں کہ چلنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے، پوری دنیا کنسٹرکٹیڈ ہو جاتی ہے. ایکچولی لیلۃ القدر کا مطلب یہ بھی ہے، جسے قدر کی رات کا ہے تو اس سے آف کورس ہماری تقدیر کے فیصلے لکھے جاتے ہیں. اس کے علاوہ اس کا مطلب عربی میں یہ بھی آتا ہے کنسٹرکشن، اتنی بھیڑ کہ جس میں چلنے کی جگہ نہ ہو. تو اتنے فرشتے ہوتے ہیں نیچے کہ اس کے بعد ادھر چلنے کی جگہ تک نہیں رہتی، تو کوئی بالکل شیطانی اس کا کوئی امکان نہیں رہتا. اور آخر میں اس رات کو جبریل علیہ السلام، جبریل الامین آتے ہیں اور سلام دیتے ہیں ان لوگوں کو. تو بالکل صحیح اب کہا وہ آپ جو نے. فیلنگ آتی ہے اس فیلنگ کو ہی لیلۃ القدر کی رات کو پانا کہتے ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے درشوار. بلکہ میں اس میں شہریار بھائی آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا
کہ اس کی نشانیوں میں ہم سنتے آئے ہیں کہ کوئی ایک ایسی بھی نشانی ہے کہ صبح کے ٹائم پہ اسپیسیفک طریقے سے کوئی ٹھنڈک ہونا، کوئی وہ کچھ فزیکل نشانی، کوئی یہ تو وہ نشانیاں جو عام انسان نہیں دیکھ سکتا. تو فزیکل نشانیوں میں شریعہ پہ کچھ آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا آتا ہے کیا کیا ہم مینشن کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. سب سے پہلے تو میں وہ شب قدر کا عرض کروں گا کہ کون سی رات شب قدر ہے. کسی بابا جی سے پوچھا کسی مرید نے، بابا جی کیڑی رات شب قدر ہے؟ فرمایا پتر جیڑی رات دی تو قدر کر لے میں وہی شب قدر ہے. کیا بات کر دیا آپ نے. تو جس رات کی ہم نے قدر کر لی، وہ حضرت بی بی رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے نا راتوں کو عبادت کرتی تھی نا، تو 2 رکعت میں قرآن مجید ختم کر لیا کرتی تھی. تو جب ختم کرتی تھی اور ہاتھ اٹھاتی تھی تو صبح صادق کی اذان ہو جاتی تھی. تو کہتی تھی یا اللہ تو رات اتنی چھوٹی کیوں بنائی ہے کہ میں تیری عبادت ہی نہیں کر پاتی. ٹھیک ہے نا. اللہ اکبر. تو اب میں یہ عرض کروں کہ ہمیں شب قدر کی تعین کیوں اٹھا لیا گیا، یہ ایک بہت بڑا کوسچن ہے. بالکل. کیوں اٹھا لیا گیا اس کی میں وجہ بتاتا ہوں آپ کو. اگر شب قدر بتا دی جاتی 21ویں ہے یا 23 یا 25 یا 27 یا 29، تو جس طرح اگر اس کا تعین کر کے بتا دیا جاتا تو پھر جس طرح اس کا فضیلت بہت بڑی تھی، بہت بڑی ہے، تو اسی طرح ظاہری بات ہم سارے مصروف لوگ بھی تو ہیں، ہوشیار ہیں ہم لوگ، ڈیڑھ ہوشیار بھی ہیں. ہم سارے کے سارے کیا مسجدوں میں گھس جاتے اس رات کو؟ کوئی نہ کوئی تو ہوتا جو باہر بھی ہوتا، جو کہ ابھی بھی کر رہے تھے 27ویں کو. ہاں جو ابھی بھی کرتے ہیں. تو جس طرح اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، اسی طرح اس کو ضائع کرنے کا وبال بھی بہت زیادہ ہوتا. یہاں میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو. ایک مرتبہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد شریف میں تشریف لائے تو ایک بندہ سو رہا تھا. جب وہ سو رہا تھا تو حضرت مولا جی مشکل کشا کو میرے آقا نے بلایا صلی اللہ علیہ وسلم، اے علی جاؤ اس کو اٹھاؤ کہ وہ اٹھ کے نماز پڑھ لے. عرض کی یا رسول اللہ آپ ہر عمل میں ہم سے سبقت کرتے ہیں، آگے بڑھ کے آپ سے ہم سے پہلے نیکیاں کر لیتے ہیں، یہ اس کو اٹھانے کا عمل آپ نے مجھے کیوں کہا؟ بڑا پیارا جواب دیا، غور سے سنیے گا. فرمایا اے علی اگر میں اس کو اٹھاتا اور یہ نہ اٹھتا تو یہ بہت بڑی آزمائش میں پڑ جاتا. اللہ اکبر. تم اٹھاؤ گے نہیں اٹھے گا تو اتنا اس کی پوچھ نہیں ہونی، جو میرے اٹھانے پہ اگر نہ اٹھائیے تو اس کی پکڑ زیادہ ہو جانی. اسی طرح اگر شب قدر کا تعین ہو جاتا کہ فلانی رات شب قدر ہے اور ہم اس رات عبادت نہ کر پاتے تو پھر ہم بڑے سخت قسم کی پکڑ میں آنے والے تھے. تو یہ اللہ نے رحمت کی ہے ہم پر کہ اس کا تعین نہیں کیا، ہمیں لگا دیا ہے چلو جی لگو 21 23 25 27 29 کے پیچھے جاؤ ڈھونڈو اس کو، اور جس رات کو بھی تم نے قدر کر لی نہیں تو خدا کی قسم تمہارے لیے وہی شب قدر ہوگی. بے شک بے شک. شیخ بھائی آپ نے اتنی زبردست بات کی ہے کہ دونوں ہی باتیں ماشاءاللہ، جو آپ نے وہ بابا جی والی جو بات سنائی وہ بھی کمال تھی، اور جو یہ بھی آپ نے بات کی یہ بھی جو کہتے ہیں نا دل کو چھونے والی بات تھی. کیونکہ شب قدر کے بارے میں میں پرسنل اگر آپ کو اپنا اوپینین دوں، میں 2011 12 13 3 سال لگاتار میں دبئی میں شارجہ میں قصبہ پہ مسجد تھی، وہاں پہ میں اعتکاف بیٹھتا تھا. تو تینوں سال اچھا ہمارے وہاں پر باقاعدہ آپ کو پتا وہ جو عربی ہیں وہ تو ماشاءاللہ جو بیٹھنے والے بڑے وہ کرتے ہیں، تو وہ باقاعدہ ہمارا مقابلہ ہوتا تھا کہ کون رات کی نشانیاں پوری کرے گا. تو ایک مجھے یاد ہے ہمارے ساتھ ایک بزرگ عربی ہوا کرتے تھے، وہ یمنی تھے، اور یمنیوں کو تو پتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمنیوں پہ اہل یمن پہ بہت برکتیں اور بڑے بڑی دعائیں کی ہیں. شام اور یمن 2 جگہوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی دعائیں ہیں. تو وہ انہیں ایک دن وہ مجھے کیا کرتے تھے، میرا ہاتھ پکڑ کے، بڑا پیار تھا ان کا میرے، تو ہاتھ پکڑ کے نا مجھ سے بیٹھ جانا اور مجھے کہنا دیکھ یہ جو لائن نکل رہی ہے نا آسمان کے اوپر، یہ لائن جس دن اس طرح سے نکلے گی نا. اچھا مزے کی بات ہے ان کو انگلش نہیں آتی تھی، مجھے عربی نہیں آتی تھی، اور ہماری کمیونیکیشن بڑی زبردست ٹھیک ہے. وہ مجھے پورا علم سکھاتے تھے. ٹھیک ہے. تو وہ مجھے یاد ہے کہ وہ اچھا پھر ایک جس دن ان کو لگنا، جو درے شوار نے بات کی، جس دن ان کو یہ فیل ہونا کہ یار آج سے نشانیاں پوری ہیں، آج ٹھنڈ بھی ہے، آج سورج بھی اس طرح سے نکل رہا ہے، آج یہ لائن بھی اس طرح سے آ رہی ہے، اس دن مجھے نہ فیل ہونا.
اور جس دن مجھے فیل ہونا اس دن ان کو نہ فیل ہونا. تو مجھے آج آپ کی وہ بات یاد آ رہی ہے کہ بھائی جو آپ نے ابھی بابا جی والی بات کی کہ جس رات کی قدر کر لو وہی رات شب قدر ہے. قدر ہے. بے شک فزیکل بے شک. فزیکل نشانیاں آپ اگر تھوڑی سی بیان کر دیں کوئی رات کی. فزیکل نشانیوں کے بارے میں آپ کو عرض کروں, بعض بزرگان دین نے فزیکل نشانیاں, جیسے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کی نشانی ایک یہ بھی ہے کہ اس دن سورج بغیر کرنوں کے, بغیر شعاؤں کے ہوتا ہے, طلوع ہوتا ہے. لیکن ہم یہ عموماً نہیں دیکھ پاتے کیونکہ ہم تو آپ کو پتا ہے سحری کر کے فجر کی نماز اول ٹائم میں پڑھتے ہیں اور سو جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ میجورٹی کا تقریباً یہی طریقہ کار ہے. تو جب ہم اس طرح کرتے ہیں تو ہاں اشراق نہیں پڑھتے, حالانکہ سونا جو ہے نا ہمیشہ سورج نکلنے کے بعد سونا چاہیے, لیکن بدقسمتی ہے کہ ہمارے یہاں ایسا کوئی رواج نہیں ہے. پھر ہم کہتے ہیں میں آپ کو آج اس کا بھی تھوڑا سا بتا دوں کہ سورج نکلنے کے بعد کیوں سونا چاہیے. میں اس میں ایک چیز آپ کی بتانے سے پہلے میں ایک چیز چھوٹی سی اگر آپ اجازت دیں تو ایڈ کروں کہ ایک چیز جو مجھے نہیں پتا تھی, مجھے 2011 میں پتا چلی, اور وہ یہ تھی کہ شاید اکثر لوگوں کو نہ پتا ہو کہ جب آپ فجر اور کے بعد بغیر سوئے ہوئے جب آپ اشراق پڑھ کے کرتے ہیں تو آپ کو عمرے کا ثواب ملتا ہے. غالباً یہ جو حدیث ہے یہ میرے نظر سے یہ فضیلت ہے, بے شک ایسی فضیلت ہے کہ بلکہ جس کو روزی کی تنگی ہو اس کو چاہیے فجر کے بعد نہ سوئے, بالکل جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے. اس کے بعد وہ 2 رکعت نفل پڑھے اشراق. جو اشراق کا عادی ہوگا وہ کبھی تنگ دستی کا شکار نہیں ہوگا, یہ میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ تعالی. اب اس کے اوپر میں آپ کو صحیح حدیث سناتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مفہوم کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اللہ عز و جل 2 فرشتے ان کے ساتھ جو ہے نا طلوع کرتا ہے. بالکل صحیح. جو ہر گھر میں ہر ایک انسان کے پاس, مسلمان نہیں, ہر ایک انسان کے پاس جاتے ہیں. جو لوگ جاگے ہوئے ہوتے ہیں, بے شک وہ اشراق چاش نہ پڑھے, چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو, جو لوگ جاگے ہوئے ہوتے ہیں نا, سورج کے طلوع ہوتے وقت جاگے ہوئے ہوتے ہیں نا, تو وہ ہر ایک شخص کو, ہر ایک انسان کو اس کے حصے کا رزق دیتے ہیں, اس دن کا اس کے حصے کا رزق بانٹتے ہیں. اور جو لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ دونوں فرشتے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں, حیرت کرتے ہیں, کہتے ہیں سبحان اللہ, ہم اسے اس کے حصے کا رزق بانٹنے آئے اور یہ بے خبر بے پرواہ ہو کے سویا پڑا ہے. چلو اللہ کے حکم سے اس کے حصے کا رزق کسی اور کو دے آتے ہیں. آپ دیکھیے ذرا غور کیجئے گا, میں اگر تھوڑا ایموشنل ہو جاؤں تو معذرت کے ساتھ, آج اغیار کو دیکھ لیں, آپ ویسٹ کو دیکھ لیں, 4 بجے صبح اٹھتے ہیں, روزی روٹی اپنی بناتے ہیں, پکاتے ہیں, ٹفن بناتے ہیں, 5 بجے میٹرو میں بیٹھتے ہیں, 6 بجے کام پر ہوتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ نے تو سسٹم بنا دیا ہے. وہ یہ تھوڑی دیکھتا ہے کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے, مجھے مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے. اس نے تو روزی دینے کا وعدہ کیا ہوا ہے نا. اب جو صبح اٹھ کے روزی, یعنی 2 + 2 = 4, it could never be 5, ٹھیک ہے نا. تو جب اللہ نے بتا دیا سورج نکلتے وقت تم کو میں رزق دیتا ہوں تمہارے نصیب کا, تو لینے والے خوش نصیب ہیں. اب ہم کہتے ہیں جی پتہ نہیں گھوڑے کی کر دینے, ان کو کیوں اللہ اتنا رزق دیتا ہے. تو بھائی وہ سسٹم پورا کر رہے ہیں نا. وہ کہتے ہیں رات دی آرام کو, دن دیا کام کو. وہ دن میں کام کرتے ہیں, ہم سارا دن سوتے ہیں, رات کو نکلتے ہیں, اپنے کام دھندے شروع کر دیتے ہیں. تو پھر کیسے ہمیں روٹی ملے گی؟ پھر ہم کہتے ہیں اوئے کسی نے میرے سے بندش کرا دی ہے, کسی نے میرے اوپر جو ہے نا روٹی باندھ دی ہے. استغفر اللہ, ذرا اس کے اوپر غور تو کیجئے. اللہ نے رزق کا وعدہ اپنے ذمہ لیا ہے. کوئی یہ کہ جی میری بندش کرا دی ہے, ذرا اس کے سوال کے اوپر اس کو بلا کر بٹھائیں, بولیں تو شرک تو نہیں کر رہا. یعنی اللہ نے جو ذمہ دیا رزق میں دوں گا, آپ یہ کہہ رہے جی فلانے نے جو ہے نا اللہ سے زیادہ طاقت حاصل کرنی ہے, معاذ اللہ, اس نے میرا رزق روک دیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. رزق روکنے والے کام تو میں اور آپ خود کر رہے ہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, میں تکلیف نہیں دیتا کسی جان کو اس کی وسعت سے زیادہ, اس کی طاقت سے زیادہ. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت, بندے کے اوپر تو جو آتا ہے وہ اس کے کرتوتوں سے, اس کے عمل کے سبب آتا ہے. اچھا کرتا ہے اچھا ملتا ہے, برا کرتا ہے برا ملتا ہے. So that is what we should understand. We must try to understand کہ یار ہم نے تو اپنی بنی خود ہم نے بگاڑی ہے. پھر ہم کہتے ہیں ماں باپ کے ہوتے ہوئے ہم کہتے ہیں بابا جی دعا کر دو, اور بابے نے کاکھ تیرے واسطے دعا کرنی ہے. اتنا بڑا مفتی, اتنا بڑا پیر, اتنا بڑا فقیر, ماں تیرے گھر میں بیٹھی ہے, اس کو چھوڑ کے تو باہر جا کے دعائیں منگوا رہا ہے. ولا حول ولا قوت الا باللہ. آپ نے جو بات کر رہے ہیں نا شیعہ بھائی, یہ اتنی کمال بات ہے کہ ہم لوگ
میں بلکہ دریشور آپ سے بھی اس کے اوپر اوپینین لینا چاہوں گا. یہ جو لوگ ہم جن چیزوں کی طرف چل پڑے ہیں نا، وہ ایک عجیب ہی، میں کئی دفعہ سوچتا ہوں. میرے پاس ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے اس بات سے. میں بزرگوں کے پاس جانے کے خلاف نہیں ہوں، بزرگوں کے پاس بالکل نہیں جائیں، نہیں بالکل، علم ہم بھی لیں، قائل ہیں ان جی سے ان لیں، کے. بالکل بھائی. لیکن اب یہ جو ہے کہ وہ ایک صاحب تھے، میرے والد صاحب کے ایک شاگرد ہوا کرتے تھے، اور گاؤں سے اٹھا وہ آدمی، اس کو میرے والد صاحب نے پڑھایا لکھایا، اس کو اس کے بعد اس کو سی ایس ایس کا ایگزام دلایا، اور وہ بہت بڑے عہدے پر رہا ریٹائرمنٹ کے وقت. تو ان کی مجھے یاد ہے، جب وہ ریٹائرمنٹ سے کچھ عرصہ پہلے، کچھ 10 ایک سال پہلے کی بات ہے، ایک دفعہ ہم ان کے گاؤں گئے ہوئے تھے. تو وہ انہوں نے کہا جی پیچھے ہٹ جائیں، پیچھے ہٹ جائیں، سارے پیچھے ہٹ جائیں، پیر صاحب آگے، پیر صاحب آگے، پیر صاحب آگے. اچھا میں سمجھا شاید وہ، چونکہ ہم لوگ بھی اسی وقت پہنچے تھے، کہ شاید وہ اپنے میرے دل میں تھا شاید میرے والد صاحب کو اتنی عزت دے رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے ان کو بالکل بچے سے اٹھا کے سارا کچھ کرایا تھا. تو وہ پتہ چلا کہ جی نہیں، وہ والد صاحب کو تو انہوں نے عزت دے کے ایک سائڈ پہ بٹھا دیا. پھر ایک صاحب، ایک گاڑی رکی اور ایک صاحب اترے، جو صاحب کسی مطلب آئے، اور انہوں نے مطلب میں نے جو سین دیکھا وہ میں سین بیان نہیں کر سکتا. اور جو الفاظ میں نے وہاں سنے کہ ہم آج جو کچھ ہیں صرف ان کی دعا سے ہیں، اگر یہ بد دعا دے دیں تو ہماری دنیا ختم ہو جائے. میرے دماغ سے وہ واقعہ آج تک نہیں اٹھتا نکلتا. دریشور میں چاہوں گا اس مائنڈ سیٹ کے اوپر، اور پھر ہم 27 کی رات کو کہیں کہ جی یہ لیلۃ القدر ہم نے ڈٹرمن کر دی، اور اس ایک رات ہم عبادت کر لیں گے اور ہم سارے پچھلے گناہ معاف کرا لیں گے، اپنی قدریں لکھوا لیں گے. اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ اس رات میں ہم کیا عبادت کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اگر مجھے لیلۃ القدر کی رات مل جائے یا پتہ چل جائے کہ کب ہے تو میں کیا کروں، تو انہوں نے تو ان کو عمل یہ بتایا کہ آپ یہ دعا کریں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. تو اس سے صرف یہی پتہ چلتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تو بے شک معافی کو پسند کرتا ہے اور تو بہت بڑا معاف کرنے والا ہے، مجھے بھی معاف کر دے. تو انہوں نے، اگر آپ اس دعا کو سمجھ گئے تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صرف استغفار کی تاکید کی. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ استغفار کرنا. اور استغفار کے کچھ رولز ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ نے استغفار کر دی، کیونکہ obviously جب ہم استغفار کی بات کرتے ہیں تو ہم مغفرت کی بات کر رہے ہیں، لیکن مغفرت میں اور جو ہم دعا پڑھ رہے تھے اللہم انک عفو، عفو میں فرق ہے. مغفرت تو آپ کے صرف ایک غفرہ ہے، ایک ڈھانکنے والی چیز ہے کہ آپ کے گناہوں کو ڈھانک دیا جائے گا. لیکن عفو کہتے ہیں جب آپ کے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا. ڈھانکنے کی ضرورت نہیں. They don't exist anymore. They'll be wiped clean. You'll have a wiped clean, clear slate to write again. لیکن اس کی بھی شرط ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ بغیر کنڈیشن کے ہے، کیونکہ ہم یہ سوچتے ہیں ہم نے معافی مانگ لی تو اللہ نے معاف تو کرنا ہی ہے تو وہ کر دیں گے. لیکن اس کی کنڈیشن یہی ہے کہ جو غلطیاں ہم نے کی ہیں اس پہ تہیہ کریں کہ ہم دوبارہ نہیں کریں گے. تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کی طرف نظر کریں، اور یونس علیہ السلام کی دعا کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان سے بھی معافی کی یعنی ایکسیپٹ کی، تو اس وجہ سے کہ وہ اپنے گناہ کا اظہار کر رہے تھے، اقرار کر رہے تھے. یہی کہہ رہے تھے لا الہ الا، کوئی معبود نہیں برتو، انتا سبحانکا، اور تیری ذات سبحان ہے، اور انی کنت ظالمین، میں ظالموں میں سے ہوں. تو جو سب سے پہلے نبی تھے، جو سب سے پہلا انسان تھا جس نے غلطی کی، آدم علیہ السلام، جب ان سے بھی غلطی ہوئی تو نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی آدم کو بھی جو دعا سکھائی وہ یہی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو اگین ان کو یہی سکھایا کہ ظلم ہم نے اپنی جانوں پہ کیا ہے، اللہ نہیں ہم پہ ظالم ہے. لیکن پھر اگر اللہ معاف نہیں کرے گا، ہم پر رحم نہیں کرے گا، تو پھر ہم خسارے میں چلے جائیں گے. تو یہ ایک نقطہ ہے کہ ہمیں سمجھنا ہے کہ جتنے ہمارے مائنر اور میجر سنز ہیں، گناہ کبیرہ اور صغیرہ، اس کی معافی مانگنی ضروری ہے. اور معافی کی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ یہ ایک تو معافی مانگنے سے پہلے احساس رکھیں کہ آپ نے غلطی کی ہے، غلطی آپ سے ہوئی ہے. جو بھی آپ نے کمایا، جیسے شہریار صاحب نے ابھی بتایا، قرآن میں لکھا ہے کہ زیادہ تر تکلیفیں جو تم پر آتی ہیں تمہارے اپنے ہاتھ سے کمائی ہوئی ہوتی ہیں. باقی اللہ تعالیٰ بھی قدر میں جو لکھتا ہے اور جو آزمائشوں میں ڈالتا ہے وہ الگ ہے، لیکن زیادہ تر ہم جو کرتے ہیں وہ ہمیں اس کی وجہ سے تکلیفیں ملتی ہیں.
تو ہمیں پہلے تو اس کا احساس کرنا ہے کہ ہم نے غلطی کی ہے، اس کی معافی مانگیں، اپنی غلطی کا احساس کر کے، اور پھر یہ تہیہ کریں ہم وہ غلطی دوبارہ نہیں کریں گے. پھر اللہ سے جب معافی مانگیں گے تو آگے اس کی یہ بھی ہونی چاہیے کنڈیشن کہ ہم اللہ سے نیکی کی ہدایت مانگیں کہ اللہ ہمیں بالکل آگے غلطیوں سے بچائے اور ہماری حفاظت کرے اور ہمیں راستہ دکھائے. پھر وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ آ جاتی ہے بات جا کے. تو بیسیکلی بات یہی ہے کہ ہمیں ان راتوں میں خوب ساری استغفار مانگنی چاہیے، اور بھی جو ہمیں چاہیے سب کچھ مانگ سکتے ہیں، چاہے وہ جوتے کا لیس ہو یا ہماری پن گم گئی ہے یا پین گم گئی ہے، ہم مانگ سکتے ہیں اللہ سے. تو اس کی کوئی رکاوٹ نہیں، کیونکہ آپ اللہ سے کچھ بھی مانگ سکتے ہیں، جو کچھ بھی جائز ہے اور جو کچھ بھی صحیح ہے اللہ تعالیٰ وہ ہمیں عطا کرے گا، پرووائڈیڈ وہ ہماری سنسیئرٹی آف ریپینٹنس کو دیکھے. خلوص ہونا فمن، چاہیے بالکل استغفار. آپ نے جو درشور بات کی نا، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا. مجھے یعنی کہ وہ جو آپ دونوں کی باتوں کا لب لباب ہے نا، میرا خیال ہے وہ یہ دو آیتیں ہی اس کے لیے صحیح ہے. سمجھنے کے لیے کافی ہیں. اس سے زیادہ اگر ابھی بھی نہ سمجھ سکے ہم تو پھر تو ظاہر ہمیں کب سمجھ آئے گی اس بات کی. اور آپ نے ایک بڑا پیارا پوائنٹ چھیڑ دیا جس سے ہماری مین ٹاپک بھی ہے کہ وہ دعا مانگتے ہوئے مجھے اس کی یہ بتائیے. مجھے میں نا کل رات کو دعا مانگ رہا تھا تو میں نے جی کہا یا اللہ مجھے رزق دے، اور پہلے میں نے کہا یا اللہ مجھے اتنا رزق دے کہ میرا ہاتھ اوپر رہے. میں نے ہمیشہ بچپن سے ایک ہی دعا مانگی کہ یا اللہ میرا ہاتھ اوپر رکھنا، کبھی نیچے نہ کرنا. بے اچھا شک. پھر مجھے خیال آیا، میں نے کہا یار میں کتنا بیوقوف ہوں، میں صرف اتنا سا رزق مانگ رہا ہوں. پھر میں کہا یا اللہ مجھے اپنے خزانوں میں سے ایک سمندر کے برابر رزق دے. پھر مجھے خیال آیا، میں کہا یار کتنی چھوٹی سوچ ہے میری. میں کہا یا اللہ تو مجھے اپنی کائنات کے مقابلے میں رزق دے. مطلب بے شک. بات یہ ہے کہ مانگنا ہے تو اس سے اس کی شان کے مطابق مانگے، مانگنے بے میں تو شک. کوئی برائی صحیح. نہیں ہے. تو اس کے اوپر میں میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر آپ بتائیے. آپ کو اس پر ایک قصہ بتاتی ہوں. ایک چھوٹی سی سٹوری ہے، میرے لائف کی ہے، تو مجھے آپ کو یہ بتانا ہے، شاید اس سے ہمارے جو سامعین ہیں اور ان کو بھی کچھ شاید اس سے کچھ سبق ملے. میرا 2005 میں میری سرجری ہونی تھی، میری اسپائن کی ڈسک ٹوٹ گئی تھی. تو آبویسلی وہ جو ڈسک ٹوٹی تھی تو وہ میری اس نس پہ تھی جو رگ میری برین میں جاتی ہے. اٹ واز اے برین نرو. تو آبویسلی برین سرجن کو بلایا گیا سرجری کرنے کے لیے، اور بہت ہی میجر سرجری تھی، اور انہوں نے مجھ سے لکھوا کے لے لیا تھا کہ میں کوما میں بھی جا سکتی ہوں اور میں فوت بھی ہو سکتی ہوں. اور ڈسکلیمر ان کے لیے میں نے سائن کر کے دے دیا تھا، اور مجھے پتا تھا کہ ہو سکتا ہے میں نہ بچوں کیونکہ یہ برین سے ریلیٹڈ ہے، اور اگر وہ نرو ڈسٹرب ہو گئی کیونکہ وہ آلریڈی ڈیمیج ہو چکی تھی تو ہو سکتا ہے کہ میں نہ رہوں. تو obviously میں نے دعا یہ کری تھی اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ اگر میں صحیح سلامت بچ گئی، مجھے اگر زندگی دی، اگر یہی میرا آخری وقت ہے تو مجھے بہت سکون سے موت دے دینا اور مجھے کلمہ شہادت دینا اور قبول کرنا کہ میں دعا کر کے جا رہی ہوں بس اللہ تعالیٰ سے. اور اگر میں بچ کے واپس آتی ہوں تو مجھے اتنی توفیق دینا کہ میں سجدہ کر سکوں. مجھے سبحان یہ تھا کہ میری نماز میں مجھے سجدہ ضرور ملے. میں نے بہت لوگوں کو دیکھا کہ وہ جب بیمار ہو جاتے ہیں یا کچھ ہوتا ہے آپریشن، پھر وہ سجدہ نہیں کر پاتے. تو میں نے دعا کری کہ اللہ تعالیٰ مجھے سجدہ ضرور دینا. سبحان اللہ. جب میں سبحان اللہ. آپریشن سے میرا آپریشن 3.5 hours کا تھا، وہ 5.5 hours پہ چلا گیا. زیادہ سیریس ہو گیا تھا لیکن میں بچ گئی. الحمدللہ اللہ نے بچانا تھا. بہت سارے لوگوں کی دعائیں میرے ساتھ تھیں، اللہ کا بہت شکر ہے، کرم ہے. لیکن جب میں بچ گئی تو ڈاکٹر نے مجھے جب چلنے کو کہا تو میرے لیے فرسٹ 10 steps واز لائک فرسٹ ڈے. اٹ واز لائک اے بگ ڈیل کہ میں نے 10 steps لی. میں نے کہا سبحان اللہ، کبھی چلنے پر ہم چلنے کو بھی تو ٹیک اٹ فور گرانٹیڈ لیتے نا، کیا مسئلہ بالکل اٹھے چلتی ہے. میرے لیے 10 اسٹیپ واز لائک این اچیومنٹ. اس نے لکھا، مارک کیا میرے فائل پہ، یہ 10 اسٹیپ چلی آج. میں نے ان سے کہا کل میں 15 چلوں گی. کرتے کرتے میں 10ویں دن 40 اسٹیپ چلی. تو انہوں نے کہا ماشاء اللہ. بہت جلدی پروگریس کر رہی ہیں، ان کی ماشاءاللہ ان کا ایمان بہت مضبوط ہے. اور میں نے کوئی پین کلرز نہیں لیے. میں نے ان سے کہا مجھے مت دینا، I can bear the pain and I can still walk. ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا اب آپ ڈسچارج ہو گئی ہیں، بس ایک خیال رکھنا، نماز پڑھتے وقت آپ سجدہ کر سکتی ہیں پر رکوع نہیں کر سکتی.
اللہ آپ نے رکوع کی مانگی ہوتی اجازت تو آپ کو رکوع بھی ملتا. میں نے یہی آپ نے سوچا، مانگا سوچا میں نے آپ اس نے. ڈاکٹر سے ایگزیکٹلی یہی کہا. وہ بہت اچھا ایمان والے ڈاکٹر تھے، یہاں کے بہت بڑے نیورو سرجن ہیں وہ. انہوں نے مجھے جب کہا یہ بات تو میں نے ان کو ہنس کے کہا آپ کو یقین آئے گا میں نے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے سجدے کے لیے مطلب رخصت دیجیے گا. تو انہوں نے کہا کیوں رکوع کو بھول گئی، مانگ لیتی وہ بھی تو اللہ تم کو دے دیتا. تم نے مانگا نیرو مائنڈڈلی تو اب سجدہ ملے گا تمہیں. اینی بالکل وے یہ 6 months بالکل تک یہ آپ ایسے نے ہی تھا، لیکن اب تو رکوع سجدہ دونوں کر سکتی ہوں الحمدللہ رب. الحمدللہ لیکن بالکل یہ آپ نے صحیح کہا بتانا دشوار. چاہتی میں ہوں کہ جب ہم اتنا سا مانگتے ہیں تو اللہ اتنا ہی دے دیتا ہے. پھر ہماری بالکل غلطی ہے اس کی نہیں، وہ تو دینے پہ تیار تھا. پیار بیٹھ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. میں شریار بھائی آپ کی طرف اس میں آنا چاہوں گا ایک چیز کے ایک پوائنٹ کے ساتھ کہ میرا یہ ایمان ہے اور میرا یہ ماننا ہے میری کوئی دعا آج تک رد نہیں ہوئی. اس کی وجہ کیا ہے کہ لیٹ سے چھوٹی سی اگزامپل لیتا ہوں. مجھے کسی سے پیار ہے، اب میں نے اللہ سے، آج کل لوگوں کو تو ہمارے یہاں پر جو ہے نا وہ ٹائملی لو بڑی جلدی لوگوں کو ہوتا ہے نا، وہ شپ کر کے سپروٹ کرتا ہے اور پھر شپ کر کے نیچے آتا ہے. مجھے کسی پیار ہے، میں نے اس کے لیے دعا مانگی، میں نے کہا یا اللہ یہ مجھے مل جائے. اب اگر وہ مجھے مل گئی تو الحمدللہ میری دعا قبول ہو گئی، اور اگر وہ مجھے نہیں ملی تو بھی میری دعا قبول ہوئی کیونکہ اللہ نے میرے لیے اس سے بہتر معاملہ کر دیا. ٹھیک، تو یہ میرا ایک ایمان ہے. استخارہ ہے ویسے بھی. جی تو آپ دعا شریف کے بھائی جی آپ اس پہ کچھ روشنی ڈالیے گا. دیکھیں دعا 3 چیزوں سے خالی نہیں ہوتی. نمبر 1 دعا آپ نے مانگی وہ قبول ہو گئی. نمبر 2 دعا آپ نے مانگی وہ قبول نہیں ہوئی لیکن وہ ڈپازٹ ہو گئی. ٹھیک ہے. اچھا، اور تیسری چیز یہ کہ دعا آپ نے مانگی اور آپ کوئی وہ قبول نہیں ہوئی، وہ آگے ڈپازٹ ہوگی. تیسری چیز میرے ذہن سے ابھی اتر گئی ہے. کل رات میں ایک محفل میں گیا، مجھے انہوں نے کہا حضرت اب آئیں کچھ بیان کر دیں، 30 منٹس ہیں آپ کے پاس. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. میں ایک حدیث مبارکہ لے کر گیا تھا گھر سے لکھ کے اپنے پاس پیپر پہ کہ میں بھول جاتا ہوں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا. تو میں نے کہا مجھے ایک ہی چیز پہ کانسنٹریٹ کرنا ہے، واٹ شوڈ آئی گیو ٹو دیم. کہ وہ سب اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، بہت سارے لوگ تھے، بہرحال سوشل ڈسٹینسنگ تھی، سب ایس او پیز پہ عمل ہو رہا تھا. میں نے کہا یار یہ لوگ اللہ کے بڑے مقرب لوگ ہیں جن کو اللہ نے توفیق دیا، چن لیا کہ یہ اللہ کے گھر پہ آگے بیٹھ گئے ہیں. اب بستر کہتے ہیں نا وہ اب غنی کے در پہ بستر لگا دیے ہیں، اب اٹھنا نہیں ہے یہاں سے جب تک مغفرت نہ ملے. تو میں نے سوچا ان کو ایک چیز دینی چاہیے، وہ ہے دعا. دعا کی امپورٹنس کیا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. دماغ کے اندر بھی ایک مغز ہوتا ہے اور ایک بون میرو ہوتا ہے، اس کو بھی مغز کہتے ہیں. وداؤٹ بون میرو وی کانٹ اسٹینڈ. اور اسی طرح ہمارا جو مغز نہ ہو تو ہمارے پاس وزڈم نہیں ہے. مینس نبی نے فرمایا علیہ السلام دعا عبادت کا مغز ہے. ساری عبادات چاہے بدنی ہو، وہ آپ کی روحانی ہو، جسمانی ہو، واٹ ایور، جو بھی دعا ہے وہ عبادت کا مغز ہوتی ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ سے دعا نہیں مانگتا وہ متکبر ہے، اور اللہ تعالیٰ متکبر کو پسند نہیں کرتا. اس کا مطلب ہے آپ نے ایک ورکنگ کی، کام کیا، اس کے بعد اپنی محنتانہ لیے بغیر اٹھ کے چلے گئے، آپ اتنے بڑے غنی ہیں. اللہ کے حبیب نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جو قرآن اللہ پاک نے آپ پر نازل فرمایا اس میں اللہ واضح فرماتا ہے مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعائیں سنتا ہوں. اچھا پھر ایک یہ بھی واقعہ بتایا میرے آقا نے صلی اللہ تعالی وسلم، کل قیامت کے دن بندہ آئے گا، ڈھیروں ڈھیر پہاڑ کے پہاڑ فرشتے ہانکتے ہوئے کھینچتے ہوئے لا رہے ہیں نیکیاں. یا اللہ ایک آدھی نیکیاں نے، یہ کون سی نیکیاں، میں نے تو کی نہیں. فرمایا بندے تو جو دعائیں مانگتا تھا نا دنیا میں جو تو کہتا تھا یار پتہ نہیں میرا رب سنتا نہیں ہے، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، اور اس پر تو صبر کیا کرتا تھا، یہ سارا اسی کا اجر ہے. تو بندہ حسرت کرے گا اے کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی. آپ نے ایک بات کی ہے کہ جی مجھے جو ہے ہر دعا قبول ہو جاتی ہے. اب میں کچھ باتیں کر کے گزر جاؤں گا، اللہ کرے ہمیں اس میں سے جواب مل جائے. ایک آدمی ہے وہ اللہ سے دعا مانگتا ہے، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ دعا مانگ رہا ہے اس کو دیں. اللہ کہتا ہے صبر کرو، اس کو اور رونے دو، مجھے اچھا لگ رہا ہے اس کا رونا، اس کا یا اللہ وہ بندہ روتا ہے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ یہ دے دے.
فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ تو بہت گڑ گڑا رہا ہے. اللہ فرماتا ہے مجھے اس کا گڑ گڑانا ہی تو پسند ہے, اس کو گڑ گڑانے دو, ٹھہر جو ابھی نہیں دینا ہے, اس کو ٹھہر جو ابھی نہیں دینا. اس کا یقین پختہ دیکھو کہ یہ مجھ سے مانگ رہا ہے, اس کو پتہ ہے میرا رب دینے والا ہے, سننے والا ہے, وہ دے گا مجھے, یہ یقین کے ساتھ مانگ رہا ہے, میں اس کے یقین کو مزید پختہ کر رہا ہوں, بس اس کا رونا مجھے پسند ہے. اچھا وہ دے دیتا ہے, پھر بڑی دیر بعد اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے. ایک بندہ آتا کہتا ہے یا اللہ مجھے دے, اللہ فرشتوں کہتا ہے فوراً دو اس کو, ہٹاؤ میرے آگے سے. یا اللہ یہ بندہ اور وہ بندہ, وہ مانگے جا رہا ہے, روئے جا رہا ہے, تو اس کو فرمایا اس کا رونا مجھے پسند آ رہا تھا. یہ بندہ ہے بس یہ اس کے کچھ ایسے اعمال ہیں جو مجھے پسند نہیں ہے, بس یہ مانگ رہا ہے, چونکہ میں نے وعدہ کیا ہوا ہے سننے کا, لینے کا, دینے کا, میں عطا کر رہا ہوں, یہ لو جی اس کو دو. کیونکہ اس نے صبر نہیں کرنا, جب اس نے صبر نہیں کرنا تو یہ الٹا نقصان میں آ جائے گا. میں رب ہوں, میں اس سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں, اس لیے میں اسے عطا کر رہا ہوں, دو جی. اب جو بندہ کہتا ہے کہ جی مجھے فوراً میری دعا قبول ہو جاتی ہے, سبحان اللہ, بہت اچھی بات ہے, اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو عطا کرتا ہے. اور جو کہتا ہے میری دعا دیر سے قبول ہوتی ہے, تو وہ پھر خوشخبری ہے اس کے لیے کہ بھائی تجھے صبر کا موقع دے رہا ہے اللہ تعالیٰ, اور اللہ عز و جل تجھے عطا کر رہا ہے. بہرحال کچھ بھی ہو, ہمارا کام کیا ہے, ناک دا ڈور, دروازہ کھٹکھٹاتے رہنا ہے. آپ نے دیکھا وظیفے والے بابے لوگ کیا آپ کو وظائف دیتے ہیں, 313 مرتبہ یہ پڑھ لو, 121 مرتبہ یہ پڑھ لو, 111 بار یہ پڑھ لو. کیوں؟ ناک کرتے رہو, دروازہ کھلے گا کبھی نہ کبھی. ہم مایوس نہیں ہونا, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. میں آپ لوگوں کی اجازت سے یہاں پر آپ دونوں ماشاءاللہ اسکالرز ہیں, میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا. شہریار بھائی کی بات کو کمپلیٹ کرنا چاہتی ہوں, بھول گئے تھے نا, تو وہ کمپلیٹ کر دیں. ہو سکتا ہے سامعین کو اینگزائٹی ہو کہ وہ کیا تھا. ابھی انہوں نے کہا نا کہ دعائیں 3 طرح سے قبول ہوتی ہیں, پھر 2 بتائیں, وہ ایک بھول گئے تھے, تو میں کمپلیٹ کرنا چاہ رہی تھی. جی 3 طرح سے قبول ہوتی ہیں. ایک جو فوراً قبول ہو جاتی ہے جیسے محمد علی نے بتایا, اور ایک وہ جو اللہ تعالیٰ ڈپازٹ کر دیتا ہے جیسے شہریار بھائی بتا رہے تھے, وہ ڈپازٹ ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اسے ڈیلے کر کے دیتا ہے. وہ کہتا ہے ابھی نہیں, تھوڑے وقت کے بعد, ٹھیک ہے. تو ہو سکتا ہے آپ کو ابھی جواب چاہیے اس کا, یا ابھی گاڑی چاہیے, یا ابھی یہ جاب چاہیے, یا ابھی شادی کرنی ہے, تو اللہ کہتا ہے نہیں, ناٹ ناؤ, آفٹر سم ٹائم, تو ڈپازٹ ہو گئی ہے, بعد میں ملے گی. تیسری دعا وہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ڈپازٹ ہو جاتی ہے اور اللہ کہتا ہے کہ جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے, تو وہ اس کے بدلے میں تمہیں کچھ دیتا ہے. یہ ہے آپ اس سے بہتر دیتے ہیں. جی جی بالکل صحیح. تو میں نے کہا میں شہریار بھائی کی بات کمپلیٹ کر دوں تاکہ جو سامعین تھینک یو, جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر, جزاک اللہ خیر. اچھا میں یہاں نا ایک چیز شہریار بھائی نے بھی بات کی مایوسی والی, لا تقنطوا من رحمت اللہ. تو شہریار بھائی میں جب اپنے لیکچرز میں ہمیشہ ایک چیز, ایک پوائنٹ لوگوں کو سمجھاتا ہوں. میری ایک بڑی خوبصورت اور بڑی فیوریٹ جو میری سورہ ہے نا, وہ سورہ آراف ہے, اور سورہ آراف سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے, اور میں بڑا کچھ سکھاتا ہوں. خاص طور پہ جو کیا چھیڑ دی آپ نے بات یار, خاص طور پہ جہاں اغویتنی آیت نمبر 16 سے آگے تو میں ہل کے رہ جاتا ہوں. تو میں اس میں ایک بات لوگوں کو بتاتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ شیطان کا اصل نام عام بندوں کو نہیں پتا ہوتا, اور میں اپنے سامعین کو چلے میں خود ہی بتا دیتا ہوں. شیطان کا اصل نام تھا عزازیل, اور وہ عزازیل اللہ کے بڑا مقرب جن تھا, اور اتنا مقرب جن تھا کہ جب اس دنیا میں ہم سے پہلے بسنے والی قوم کو تباہ کرنا تھا, تو جو فرشتوں کی جو فوج آئی تھی, اس فوج کا کمانڈ اس عزازیل کو دی گئی تھی. تو وہ جو عزازیل تھا, اس کو اللہ نے قرآن میں ایک لقب دیا جسے ہم ابلیس کے نام سے جانتے ہیں. اور لفظ ابلیس کا مطلب اکثر ناظرین, میرے اکثر سامعین کو نہیں پتا ہوتا. لفظ ابلیس کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والا. تو آپ میں ہم سب میں جو جب مایوس ہو, وہ یہ جان لے کہ اس کا نام کیا ہے, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ لفظ ابلیس کی طرف جا رہا ہے. اور یہ کیوں ضروری ہے یہ جاننا, اس کی بھی ایک اور ریزن ہے. سورہ صاد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں سے کہ میں جب اس میں اپنی روح پھونک دوں گا تب تم اس کو سجدہ کرنا. تو وہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس میں اپنا نور, میرے آپ میں ہم میں اپنا نور پھونکا ہے انہوں نے, تو ہم مایوس ہوں اپنے اللہ کے نور سے. اللہ اکبر, سمجھ میں نہیں آتی یہ بات, نہیں سمجھ آتی مجھے شہریار بھائی, بالکل نہیں سمجھ. اس کا اصل میں اس کا وعدہ ہے, ایمان کی کمی ہوتی ہے.
جب آپ کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے نا, اللہ پہ سے یقین اور ایمان کمزور ہوتا ہے, تو آپ مایوس ہو جاتے ہیں, اس لیے اس کہ وقت آپ لوگوں سے ڈرنا شروع کر دیتے ہیں اور اللہ کا ڈر ختم ہو جاتا ہے. لوگوں پہ بھروسہ کرتے ہیں, آپ کو لگتا ہے مجھے شہریار بھائی جاب دلا دیں گے, اور مجھے آپ کوئی پروجیکٹ دلانے والے ہیں, تو مجھے شاید نازیہ کوئی ایکسٹرا کچھ چیز دینے والی ہیں, تو میں اب آپ لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ ہوں. میں اللہ پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں, آپ لوگ تو ذریعے ہو. لیکن اگر میرا ایمان اللہ پر سے کم ہو جائے گا, اور اگر آپ سب نے مجھے ریجیکٹ کر دیا, تو میں مایوس ہو جاؤں گی. تو اسی لیے تو میں نے اسی لیے تو اس کا علاج دیا نا درشور, اسی لیے تو میں نے چاہتا ہے تو اس کا علاج اسی لیے تو میں نے یہ بتایا نا کہ اس کا علاج یہ ہے کہ آپ یہ لفظ جان لیں کہ جب مایوس ہوئے تو آپ کا نام ابلیس ہونا چاہیے. تو اگر آپ ابلیس کہلوانا چاہتے ہیں تو مایوس ہوتے جائیں بھائی, مجھے کیا فرق پڑتا ہے. پھر ابھی آپ کچھ کہنے لگے تھے. اصل میں ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اصول نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے اصول کچھ متعین فرمائے. دیکھیں, 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں, بالکل لوگ کہتے ہیں کیا یار 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں, اور تو بھائی 3 ٹائم کھانا بھی تو روز کھاتے ہو, ٹھیک ہے نا, اللہ نے سسٹم بنایا ہے, وہ کھاؤ گے انرجی ملے گی تو سروائیو کرو گے. اسی طرح نماز پڑھو گے 5 ٹائم, وہی سورہ فاتحہ اس کے ساتھ صورتیں ملاتے رہو گے, تمہیں انرجی ملتی رہے گی. ہوتا یہ کہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے ہمیں مختلف گیجٹس دے دیے, موبائل, لیپ ٹاپ, سو اینڈ سو, ٹھیک ہے نا. اب ہم ساری رات, جیسے وہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں, یا اللہ اتنی جلدی رات مک گئی, میری عبادت ہی نہیں پوری ہوئی اور تیری رات ختم ہو گئی. اور آج ہمارے بچے یار 1 سے 12 پڑھا نہیں جاتا ان سے, فوراً پب جی میں لگ جاتے ہیں. اب وہ پب جی میں 2.5-3 گھنٹے لگا دیتے ہیں, لیکن وہ 15 منٹ کا پڑھا ہوا سپارہ ان کو بہت لگتا ہے, وہ جی میں نے پڑھ لیا قرآن, ٹھیک ہے نا. اچھا, دوسری بات یہ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم کنوے نہیں کرتے. میں باپ ہوں, میری ذمہ داری ہے, میں تراویح پڑھا رہا ہوں اگر, تو تراویح کے بعد میں بچوں کو تھوڑا درس دوں. یہ تو ابھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھروں پہ ہے, نہیں تو ہم تو عموماً مساجد میں پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا, کیا ہوا وعدہ, آپ نے شیطان اور ابلیس کی بات کی نا, تو جب اس نے کہا تھا خلقتہ من نار و خلقتہ من طین, میں تو اکرم ہوں, میں تو افضل ہوں, تو تو نے مجھے نار سے پیدا کیا اور میں اس کو سجدہ کروں, آدم کو, مٹی کو. تو اللہ نے فرمایا تو آج سے آندہ درگاہ ہے, ٹھیک ہے نا. اب ہوتا کیا ہے, وہ کہتا ہے یا اللہ مجھے مہلت دے. یہ بات لوگوں کو نہیں پتا, نوجوان نسل کو نہیں پتا, ہماری یوتھ کو نہیں پتا, ہماری جنریشن کو یہ بات نہیں پتا کہ یار اس نے اللہ سے مہلت مانگی. اللہ نے کہا تجھے یوم الدین تک, قیامت کے دن تک میں نے تجھے مہلت دے دی ہے. کہتا یا اللہ یہ میں آدم کے نا ایک راستے پہ نا بیٹھ کے نا اس کی اولادوں کو میں بہکاؤں گا, ان کو میں نہیں جاننے دوں گا جنت میں. اللہ نے کیا فرما دیا, تو اپنا کام کر, میں نے بھی مرتے دم تک ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھنا ہے. دس از واٹ وی ڈونٹ نو. ہمارے بچے نہیں جان. اب وہ کیا کہتے ہیں, کیا ہوگا, بدقسمتی سے کچھ ہمارے کامیڈین نے, او جی جو سب کے ساتھ ہوگا ہمارے ساتھ بھی ہوگا, ہم جہنم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ والعیاذ باللہ. ایسا کہنا بھی نہیں چاہیے, نقل کفر نباشد. ارے اپن جہنم میں ہوں گے, وہاں فلانی بھی تو ہوگی, فلانی ایکٹریس بھی تو ہوگی, فلانا ایکٹر بھی تو ہوگا. استغفر اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. جہنم کو بہت ایزی لے لیا ہم نے, ہلکا لے لیا ہے, ہمیں ڈرنا ہے. اچھا, ہمیں اپنے بچوں کو یہ بتانا ہے بھائی ہم مایوسی والے لوگ نہیں ہیں, ہم تو وہ ہیں جو اللہ کے پسندیدہ ہیں, جو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. ارے ہمارا اتنا بڑا بچہ 5 سال کا بچہ روزہ رکھ لیتا ہے, ماں سارا دن صدقے واری, بیٹا ادھر بیٹھ جائے اسی میں, یہ وہ ہیں. چھوٹے سے بچے کو ہم روزہ رکھنے پہ اتنی ماں اتنی محبت سے دیکھتی ہے, تو جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ روزے دار کو دیکھتا ہوگا, اس کے اوپر رحمت کی نظر نہیں کرتا ہوگا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو ہمیں یہ بتانا ہے اپنی یوتھ کو کہ بھائی ہمارے لیے توبہ, ہاں ہم گناہ گار ہیں, ہم بشر ہیں, بشریت کے تقاضے کے مطابق ہم سے گناہ ہوں گے, ہم آج گناہ کریں گے, توبہ کریں گے, پھر ہم گناہ کریں گے, توبہ کریں گے. میں نے وہ مکاشفۃ القلوب میں پڑھی تھی ایک روایت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ مجھ سے توبہ کرتا ہے, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں اس کی توبہ قبول کرنے والا ہوں, لیکن وہ پھر کچھ عرصے اس پر ثابت قدم رہنے کے بعد پھر توڑ دیتا ہے, پھر گناہ کرتا ہے, پھر اسے ندامت ہوتی ہے, پھر اسے خیال آتا ہے ہاں یار میرا ایک رب ہے جو مجھے معاف کرنے والا ہے, وہ پھر توبہ کرتا ہے, میں اس کے لیے دروازے کھولے رکھوں گا جب تک کہ اس کی موت کا وقت نہ آ جائے. سکرات سے پہلے تک ہمارے لیے دروازے اس رب نے کھولے ہوئے ہیں, تو ہمیں تو اس کے سامنے سربت سجود ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے جی ہم گناہ گار ہیں, جے میں ویخا عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے, جے میں ویخا رحمت رب دی بلے 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 بلے. بالکل جی, آپ نے بڑے, بلکہ یہ میں میری والدہ سن رہی ہیں, انہوں نے بڑا اچھا کمنٹ یہاں لیا ہے, قرآن کریم عربی میں ہے, اس لیے اس کے الفاظ معنی جب تک نہ سمجھیں ہم ہدایت نہیں پا سکتے. طوطے کی طرح رٹ کر تو ہم سب کو سناتے ہیں لیکن فائدہ کم اٹھاتے ہیں.
تو یہ وہ پوائنٹ ہے جو میں ہمیشہ اپنے ہر سیشن میں کہتا ہوتا ہوں کہ یہ جو ہے نا، یہ ہماری سب سے بڑی کمزرفی یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو صرف طاق پہ رکھنے کی کتاب بنا دیا. ہم نے اس دلہن کے کتاب اوپر رکھنے کی کتاب بنا دی ہے. کو ہاں کتاب جی بنا ہاں دیا. جی بالکل. ظلم ناچ ہے. گانا پہلے ہوگا, اس کے بعد جب رخصتی ہوگی تو دلہنیں تو آج تک روتی بھی نہیں ہے, کیونکہ بھائی 1.5 لاکھ روپے کا میک اپ کرا کے آئی ہوتی ہے, اپنے دلہا کو بھی تو جا کے دکھانا ہوتا ہے نا, اس لیے وہ ذرا کم کم روتی ہیں. کیوں؟ ان کے اوپر قرآن مجید کی انہوں نے سایہ کر دیا ہے. اور وہ بس سایہ ادھر کرنے والی جو قرآن اٹھا کر جن کے اوپر سایہ کرتے ہیں, انہوں نے کبھی قرآن خود پڑھا بھی نہیں ہوتا ہے. میں نے اللہ دیکھی ہیں جنہوں نے کہا کہ جب ان کو کھول کر دیا گیا کہ آپ کچھ اس میں سے 2-3 آیتیں پڑھ لیں نکاح کے وقت, تو اس نے کہا کہ مجھ سے نہیں پڑھا جائے گا. تو اتنا سایہ کر کے آیا قرآن, جس کا سایہ آپ مانگ رہے ہیں اس کو آپ نے سمجھا بھی نہیں. تو بالکل. قرآن تو پھر تکرار کرے گا اللہ کے سامنے کہ یہ لوگ مجھے پڑھتے تھے, سمجھتے نہیں تھے, صرف منہ پہ لپ سروس کرتے تھے, اور سمجھتے تھے تو عمل نہیں کرتے تھے, اور اگر سمجھتے اور عمل بھی کرتے تھے تو دوسروں تک نہیں پہنچاتے تھے, تو میرا حق انہوں نے ادا نہیں کیا. تو قرآن کھڑا ہو جائے گا ہمارے اگینسٹ, ہمارا سب سے بڑا اینیمی قرآن بن جائے گا. تو یا ہم قرآن والے ہیں یا اس کے دشمن ہیں. یعنی بالکل. یہ نہیں ہے یا کہ ہم پڑھنے والے ہیں تو دوست ہیں, ضروری نہیں ہے, ہو سکتا ہے ہم پڑھنے والے لیکن ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا قرآن کا. جی بالکل حدیث ہے اس صحیح. کے اوپر پوری. میرے آقا نے فرمایا, ایک مختصر سوری, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, بندے قرآن پڑھیں گے اور قرآن ان پر لعنت کر رہا ہوگا, جی, اللہ اکبر. ان کے حلق کے نیچے اللہ. تک نہیں جائے گا, کیونکہ نہیں ان کے اترے گا. دلوں میں نہیں اترے گا. یہ ہے حدیث جی کہ ان کے جی دلوں ہاں, میں نہیں اترے گا. بہت اچھی نہیں قرات کر اترے. رہے ہوں گے لیکن وہ گلے تک ہی رہے گا اور وہ ان کے دلوں میں نہیں اترے گا. اللہ اور اکبر. سبحان اللہ, ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, قرآن میں جس کا ذکر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو رزق دینا اور دعا قبول کرنا ان کی جو تجھ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, اور باقیوں کو نہ دینا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹوکا تھا وہاں اور کہا تھا, میں رب ہوں جس کو جتنا چاہوں گا دوں گا اور جس کو کم چاہوں گا کم دوں گا. یہ کہہ دیا, مطلب یو مسٹ ناٹ انٹرفیئر ان واٹ آئی گیو ٹو پیپل. جو یو مانگیں ہیو گے نو رائٹ. تو یہ ہے کہ دیکھیں ہم دنیا میں دیکھتے ہیں, کیونکہ ہو سکتا ہے یہ پروگرام مسلم نان مسلم سب دیکھ رہے ہوں, انہیں پتا ہونا چاہیے کہ وہ اللہ ہی ہے جو ان کی دعائیں سن رہا ہے, چاہے وہ ٹیمپلز میں مانگ رہے ہیں کہ مندروں میں یا کہیں جا کے منتیں مانگ رہے ہیں. دینے والا وہی رب ہے, دے گا تمہیں, لیکن وہ دنیا تک ہی محدود رہے گا. یہیں بے آپ کا شک. حساب کتاب ختم ہو جائے گا. بے آخرت میں شک. نہیں ہے کے لیے آگے بے کچھ شک. انکریز. بے لیکن شک. جو ہم مومن ہیں, مسلمان ہیں, ان کو اللہ دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں مزید عطا کرے گا. آمین. یہ بے انشاءاللہ. شک. بے شک جی. میرا خیال اب ہم آتے ہیں اپنے مین چیز کی طرف کہ میں آپ چاہوں گا کہ آپ لوگ دونوں دعا مانگنے کی کوئی دو مین جو ہے پوائنٹس, مطلب درشوار آپ بتا دیجیے دعا مانگنے کا صحیح طریقہ, اور جو ہے شیار بھائی آپ بتائیے گا کہ دعا مانگنے کے جو ہے اسباب, اور پھر اس کے بعد کیونکہ دعاؤں کی ریکویسٹ آ رہی ہے کافی سارے لوگوں کی, جی تو پھر ہم میرا خیال ہے ڈائریکٹ دعا کی طرف جاتے ہیں. اگر انشاءاللہ. ہم بس ایک منٹ میں اس کو کنکلوڈ کر جی, حدیث کی میں ایک بس حدیث سناؤں گی تو اس سے سارا کچھ سمجھ آ جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بیٹھے تھے مسجد میں, ایک آدمی آیا اور اس نے آ کے نماز پڑھی اور اس نے دعا کی کہ اللہ, نماز سلام پھیرتے ہی اس نے کہا, اللہ تعالیٰ مجھے رزق دینا اور میری جو مشکل ہے بس حل کر دینا, اور یہ کہہ کر وہ اٹھ کر چلا گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا, یہ بہت جلدی میں تھا, کاش کہ اس نے پہلے اللہ کی تھوڑی حمد کری ہوتی, اللہ کی تعریف کرتا, نبی کا درود پڑھتا, اور پھر اس کے بعد اللہ سے مانگتا. یہ طریقہ ہے ایٹیکیٹ آف دعا کہ آپ اللہ کی پہلے حمد کریں, اس کے بعد آپ اللہ سے بہترین اس کے نام ہیں ان ناموں سے اسے پکاریں, اور پھر اس سے اللہ تعالیٰ سے آپ مانگیں. اور اگر آپ کو ہاتھ اٹھا کے مانگنا ہے تو ہاتھوں کو کپ کریں اس طرح سے کہ آپ کے ہاتھ ایسے ہوں جیسے کشکول, کیونکہ ہم بھکاری ہیں, ایسے کشکول بنائیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کچھ دے دے, تو ہم اس سے مانگ رہے ہیں وہ اس میں دے دے ہماری بھوک, تاکہ ہم ہمبل ہو جائیں. انکساری آتی ہے اس میں, مانگنے سے انکساری آتی ہے. دیکھیں میں اگر آپ کے آگے ہاتھ پھیلاؤں گی تو شرمندہ فیل کروں گی, تو ہمیں وہ شرمندگی نہیں ہونی ہے. اللہ کے سامنے شرمندہ ہو کے, ہمبل ہو کے کہ میں بھکاری ہوں, تو غنی ہے, تو مجھ بھکاری کے گود میں کچھ ڈال دے, اور اپنے کپ کو
प्रॉपरली पकड़ें, क्योंकि आपको वो रहमत जो है वो लेनी है, तो आप उसको उस कप को पकड़ें और फिर आप उसको उस तरह से अल्लाह ताला से कबूल कराएं, और फिर अल्लाह ताला दुआओं को सुनने वाला है, ये तरीका है दुआ का। और फिर यही कि आप दुआ यकीन के साथ माने, ईमान के साथ मांगे, और आपको 3 तरीके बता दिए हैं। अल्लाह पर छोड़ दें, अल्लाह ताला सुनने वाला है, सब कुछ सुन रहा है, आपकी जरूर सुन रहा है, बस ये यकीन रखें, ताकि आपको बेशक कभी ये ना हो कि वो नहीं सुन रहा आपकी बात। बेशक बेशक। मैं यहाँ पर शरियार भाई की तरफ जाने से पहले एक जो आपने ये हदीस जो कोट की, मैं उसी के रेफरेंस एक और हदीस कोट करना चाहूँगा, और फिर शरियार भाई आपकी तरफ माइक दूंगा। और वो हदीस ये थी कि गालिबन मुझे सहाबी का नाम याद नहीं रहा, शायद अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, कि वो आए और उन्होंने आप सल्लम से ये पूछा कि या रसूलल्लाह मैं दुआ कैसे मांगूँ। तो आप सल्लम ने फरमाया क्या मतलब, आप उन्होंने तुम कैसे मांगते हो? उन्होंने कहा मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं दुआ के 3 हिस्से करूँ तो क्या मैं 75% दुआ मांगूँ, 25% दरूद और जो है वो एक आप और अल्लाह की तारीफ करूँ? तो आप सल्लम ने फरमाया नहीं, इसको बढ़ा दो। उन्होंने कहा अच्छा क्या मैं 50% करूँ? उन्होंने कहा नहीं, इसको बढ़ा दो। उन्होंने कहा क्या मैं 75% करूँ? उन्होंने कहा हाँ। और अगर तुम 100% भी करते तो सिर्फ अल्लाह की तारीफ और उसके बाद दरूद करते तो दुआ तुम्हारी फिर भी कबूल हो जानी थी। लेकिन चलो 100% नहीं, मैं अपनी दुआ बयान जरूर करो। तो वो एक हदीस में का मफहूम मैंने बयान किया, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट हदीस के अल्फाज याद नहीं थे। तो शरिया भाई आप दुआ के जो है आदाब में से जो मेन आदाब है अगर वो बता दें, उसके बाद फिर हम दुआ शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जब दुआ मांगी जाए तो ये जहन में बात रासिख होनी चाहिए कि वो मांग किससे रहा है, वाहदहू ला शरीक। मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने रब को पहचाना। फरमाया कि जब मैंने दुआ मांगी, मुझे जब वो चीज नहीं मिली जो मैंने मांगी, मैंने दुआ मांगी तो मुझे चीज मिल गई तो मैं खुश हो गया, मैंने फिर दुआ मांगी तो मुझे वो चीज नहीं मिली तो मैं और ज्यादा खुश हो गया। पूछा गया हजरत ना मिलने पे और ज्यादा क्यों खुश हो गए? फरमाया इसलिए कि मैं समझ गया कि इसके ना मिलने में, जो चीज मिलने में मेरी रजा थी और ना मिलने में मेरे रब की रजा थी, तो जिसमें मेरा रब राजी मैं उसमें राजी हूं। कहते ना जे सोना मेरे दुख विच राजी ते चुल्ले सुख नु पावा हूं। ठीक है ना? तो जब अल्लाह से दुआ मांगे तो इस यकीन के साथ मांगे कि वो सुन भी रहा है और वो इस बात को अच्छे से हमारे समझ भी रहा है कि आया ये चीज जो हम मांग रहे हैं हमारे हक में बेहतर है या नहीं है। इस यकीन के साथ मांगे, वो देगा तो भी उसका शुक्रिया, वो नहीं देगा तो भी उसका शुक्रिया। क्या ये कम है कि उसने तौफीक दे दी कि मैं हाथ उसके आगे फैला रहा हूं? ये दुआ मांगना एक बहुत बड़ी तौफीक है, ये बहुत बड़ा इनाम है। तो बस अगर हाथ उठाने की तौफीक मिल गई तो समझ ले कामयाबी की सनद मिल गई इंशाअल्लाह। बेशक बेशक मैं एक बेशक। चीज ऐड करना चाहूंगी क्योंकि वो आदाब में आती है, बहुत जरूरी पॉइंट है, क्योंकि अक्सर लोग मुझसे ये पूछते हैं, मेरे स्टूडेंट्स भी और साथी भी, कि हम दुआ किसके लिए पहले करें। बहुत जरूरी है कि हम इस बात को समझें कि सबसे पहले दुआ के आदाब में आता है कि आप सबसे पहले दुआ खुद के लिए करें। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं मैं अपनी अम्मी अब्बू के लिए करती हूँ दुआ, या मैं अपने शौहर के लिए, या बीवी के लिए, या बच्चों के लिए, जो भी जिसको जो अजीज होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको सबसे पहले दुआ खुद के लिए करनी है। और इसके लिए मैं ये मिसाल देती हूँ लोगों को कि जब आप प्लेन में बैठते हैं और आपको जब वो बताते हैं तजावीज़ कि अगर कोई प्रॉब्लम हो गई प्लेन में तो जब वो आपको क्या गिरेगा मास्क तो सबसे पहले खुद मास्क पहने। गिरेगा तो पहले खुद को लगाना है। जब आप बचेंगे तो आप दूसरों को हेल्प कर सकेंगे। तो पहले खुद की दुआ कीजिए, अपनी हिदायती की, अपने नफ्स की, अपने इरादों की, अपनी नेकी की, पहले खुद के लिए दुआ कीजिए। आप बचेंगे तो फिर अगला जो आपको अजीज हो, और मेरे हिसाब से तो फिर अगला माँ के लिए दुआ करनी चाहिए। फिर माँ के बाद जो भी आपके हैं, माँ बाप बच्चे, जो भी आपके जरूरी लोग, आपके करीबी लोग हैं, फिर तमाम कुल मुस्लिमीन के लिए दुआ करना भी जरूरी है। हम भूल जाते हैं, हम ये सोचते हैं मैंने अपने लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, भाई बहनों के लिए, बच्चों के लिए दुआ कर ली, हो गई। नहीं, हमें कुल मुस्लिमीन को शामिल करना है अपनी दुआओं में। और जो जिसके लिए दुआ करता है उसके पीछे, जब हम दूसरों के लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला हमारे पीछे एक फरिश्ता रखता है
جو آمین آمین کہتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو کہتا ہے کہ جو کچھ اس نے دوسروں کے لیے مانگا اسے بھی دے دو. اللہ تو یہ سبحان بہت بڑی نعمت ہے جب آپ کو اللہ توفیق دے کہ آپ دوسروں کے لیے دعا کریں. تو سوچ لیں جب آپ دوسروں کے لیے وہ دعائیں کرتے ہیں تو وہ دعائیں آپ کے لیے بھی قبول ہو جاتی ہیں خود بخود. یہ اللہ کی طرف سے ایک blessing، ایک کرم ہے اس کا. اللہ ان دی ایونٹ. جی شیعہ بھائی میں آپ کو دعا کے لیے کہوں گا. میں اس میں سے ایک جملہ کرتا ہوں کہ ان دی ایونٹ، میں ایک جملہ ہمیشہ بولا کرتا ہوں، ان دی ایونٹ آف ہیلپنگ ادرس I have always understood that I actually had always been helping myself. یس بے شک. تو یہ وہ بات آپ کی بات ہے. جی شیعہ بھائی میرا خیال ہے ہم دعا کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ کرتے ہیں اللہ کے نام سے. اس میں کچھ نام جو آئیں گے میں اس میں ایڈ کرتا جاؤں شیعہ بھائی. تو میں آپ کو بیچ میں نام بتاتا جاؤں گا جن لوگوں کے آ رہے ہیں، تو آپ ان کے لیے بھی بیچ میں ایڈ کرتے جائیے گا دعا. جی جی انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ. یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا ذا القوة المتین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا. اے مالک و مولا، اس پاک رات، مقدس رات، شب قدر کا مقدس اور محترم لمحات اس وقت جاری و ساری ہیں. یا رب العالمین، تو نے ہمیں دعا کی توفیق عطا فرمائی، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. اے مولا تو ہمیشہ ہمیں دعا مانگتے رہنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین، تو ہمیں ہمیشہ اپنی بارگاہ میں دست سوال دراز کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین، ہماری، ہمارے والدین کی، کل مسلمان امت کی حتمی مغفرت فرما. اے اللہ، تیرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو دعا ہمیں شب قدر کے لیے تعلیم فرمائی کہ اللہم انکا تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور. اے اللہ تو عفو کو، معافی کو محبت رکھتا ہے، پسند کرتا ہے. اے اللہ ہمیں بھی معافی عطا فرما. لیلۃ القدر کے صدقے ہماری حتمی مغفرت فرما. یا رب العالمین، ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، اپنی رحمت کی طرف نظر فرما. یا اللہ، تیرا فرمان حق نشان ہے کہ سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہے. اے اللہ، تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہمارے سارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما دے. یا اللہ، وہ گناہ جو ہم نے ظاہراً کیے یا وہ گناہ جو ہم نے پوشیدہ کیے، سب کچھ تجھ پر آیا ہے. یا رب العالمین، سوہنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور طفیل ہمارے ظاہری باطنی سارے گناہ معاف فرما دے. سارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما دے. بظاہر ہم نے لوگوں سے چھپ کر گناہ کیے، اپنے زوم فاسد میں یہ سمجھتے رہے کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھتا، ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا. یہ بھول گئے کہ اللہ سمیع علیم ہے، علیم خبیر ہے. اے اللہ، تو ہماری ہر بات جانتا ہے، دلوں کے واردات قلبی بھی جانتا ہے. اے اللہ، ہمارے ذہن و قلب میں آنے والے سارے گناہ بھی جانتا ہے. مولا، اپنی رحمت خاصہ کے صدقے ہمارے سارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما دے. یا اللہ، ہمیں اپنے گناہوں پر ندامت ہے، تیری رحمت پر امید ہے. اپنے اوپر شرمندگی ہے، لیکن تو شرمندگی کو، توبہ کو پسند فرماتا ہے. اے اللہ، ہم اپنے سارے کبیرہ صغیرہ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہمیں اس توبہ پر تو ہی استقامت نصیب فرما.
یا رب العالمین تو ہماری حتمی مغفرت فرما، یا رب العالمین ہمارے والدین جو وفات پا گئے ہیں ان کی بھی حتمی مغفرت فرما، ہمارے والدین میں سے جو حیات ہیں مولا ان کی خدمت کر کے جنت کمانے والا بنا، یا رب العالمین ہمارے بیوی بچوں کی حفاظت فرما، ان کے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما، ان کو صحت اور تندرستی عطا فرما، اے اللہ ہماری بھی ظاہری باطنی روحانی نفسیاتی ساری بیماریاں دور فرما، یا رب العالمین سونے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ساری امت مسلمہ کی حتمی مغفرت فرما، یا اللہ جن کو کوئی دعا کرنے والا جن کے لیے نہیں، اے مولا ہم ان کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں، مولا تو ان کی بھی تمام جائز نیک دلی مرادیں تمنائیں دعائیں قبول فرما لے، یا رب العالمین اپنے حبیب کے صدقے ہمیں دنیا اور آخرت کی خیرات عطا فرما، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، صحت اور تندرستی عطا فرما، تنگ دستی سے بچا، فاقہ مستی سے بچا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا، اپنی جناب سے اپنے محبوب کا صدقہ عطا فرما، مقروضوں کے لیے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ سارے قرض داروں کے قرض دور فرما دے، اے اللہ تمام یتامہ جتنے یتیم بچے بچیاں ہیں مولا ان کے لیے بہترین گارڈین، ان کے لیے بہترین سرپرست عطا فرما دے، ان کی غیب سے مدد فرما دے، اے اللہ جو بہنیں ہماری بیوہ ہو گئی ہیں مولا ان کے لیے بہترین نعم البدل عطا فرما، یا رب العالمین جو طلاق شدہ بہنیں ہیں مولا کریم ان کے لیے بھی بہترین سلسلہ فرما، یا اللہ جن بچیوں کے رشتوں کی رکاوٹ ہے اے مولا ان کے رشتوں کی رکاوٹیں دور فرما، ان کے لیے نیک صالح رشتے نصیب فرما، اگر شادی خانہ آبادی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نرینہ عطا فرما، صاحبان اولاد کی اولاد کو نیک پرہیزگار عبادت گزار فرما بردار بنا، ان کو اپنے والدین کے لیے سرمایہ دنیا اور سرمایہ آخرت بنا، یا رب العالمین اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما، صحت اور تندرستی عطا فرما، یہ کرونا وائرس جو کووڈ-19 یا اللہ اس سے ساری دنیا کو محفوظ فرما، جو لوگ اس کا شکار ہو کر چل بسے اگر صاحب ایمان گئے مولا ان کی حتمی مغفرت فرما، ان کے لواح یقین کو صبر جمیل عطا فرما، صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرما، یا رب العالمین پوری دنیا سے اس وائرس کو نیست و نابود فرما دے، ختم فرما دے، لاک ڈاؤن ختم کر دے، لوگ روزی روٹی کے لیے پریشان ہے، زندگی کی لائیولیہوڈ ان کے پاس نہیں ہے مولا اپنے حبیب کے صدقے غیب سے مدد فرما، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا، اپنی جناب سے اپنے حبیب کا صدقہ عطا فرما، یا رب العالمین ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، یا رب العالمین ایمان سلامت قبر میں لے جانے کی فکر عطا فرما، ایمان سلامت قبر میں لے جانے کی توفیق عطا فرما، ایمان سلامت رکھنے کی سوچ عطا فرما، یا الہ العالمین جن جن دوستوں نے احباب نے بہنوں نے بھائیوں نے اور بچوں نے بزرگوں نے دنیا بھر سے دعاؤں کے لیے کہا ہوا ہے، اے اللہ تو ان کے نام بھی جانتا ہے، ان کے دلوں کی مرادیں تمنائیں دعائیں بھی جانتا ہے، اے مولا سب کی نیک جائز دلی تمنائیں مرادیں پوری فرما، ان کی دعائیں قبول فرما، اے مولا ان سب کے صدقے ہماری اس دعا کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب فرما، کلمہ پڑھتے ہوئے عافیت والی موت عطا فرما، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ نصیب فرما، قبر کی وحشت ناکیوں سے بچا، قبر کے سوالات قبر کی منزل کو آسان فرما، روز محشر کی پریشانیوں سے بچا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کے جام عطا فرما، پل صراط سے رب سلم کہنے والے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اے مولا خیر و عافیت سے گزار دے، اور جنت الفردوس میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ حسبنا اللہ ونعم الوکیل،
نعم المولى ونعم النصير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم اغفر وارحم أنت خير الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وزينة فرشه وقاسم رزقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ خیر. شیعہ بھائی میں یہاں پر صرف ایڈ کرتا جاؤں, ہم معیز بدر صاحب کے بیٹے کے لیے اسپیشل دعا کے لیے ریکویسٹ کی ہے, ان کی صحت کا مسئلہ ہے, ان کے لیے بھی دعا کریں. اللہ تعالیٰ معیز صاحب کے بیٹا ہے جی, اللہ تعالیٰ معیز صاحب کے بیٹے کو شفا کلی عطا فرمائے. بدر صاحب کا بدر سن ہدا لکھا ہوا ہے, دعا فار معیز سن آف بدر ہدا, معیز کے لیے دعا کی ہے. اللہ تعالیٰ اللہ کو شفا کلی عطا فرمائے. خضر توحید کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اللہ تعالیٰ خضر توحید کو بھی شفا عطا فرمائے. پوری دنیا میں جو جہاں بیمار ہے, جو جہاں بھی کسی بھی پریشانی میں بیماری میں مبتلا ہے, یا رب العالمین ہمارے پاس نام ہے بھی نہیں بھی, یا اللہ تیرے علم میں سب کچھ ہے, یا رب العالمین سونے حبیب کے صدقے سارے بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما. جنہوں نے نام بھیجے ہیں ان کو بھی, جو بھیجنے سے قاصر رہ گئے ان کو بھی مولا شفائے کلی عطا فرما, صحت اور تندرستی عطا فرما. بہت سارے نام میرے بھی ذہن میں ہیں, کئی کینسر کے مریض ہیں, ہیپاٹائٹس کے مریض ہیں, برین ٹیومر کے مریض ہیں, کئی لوگ انگزائٹی کے, ڈپریشن کے, شیزوفرینیا کے, نہ جانے کن کن بیماریوں کے اندر, لنگز کے اور کڈنی کے کینسر میں مبتلا ہیں. اے اللہ کوئی ڈائلسس پہ ہے, اے اللہ کوئی کس مصیبت میں کس بیماری میں ہے, یا رب العالمین سب کو تو شفائے کلی عطا فرما, صحت تندرستی والی عبادت بھری زندگی عطا فرما. آمین آمین ہماری ایک بہن نے ان کے رشتے کے لیے بھی بات کی ہے, اس کے لیے بھی یہ ان کے نام یہاں سمیرہ ہے, ان کے لیے بھی اسپیشلی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان ساری بچیوں کے جن کے رشتے رکے ہوئے ہیں یا رشتے نہیں آ رہے, اے مولا تو سب کے لیے اچھے جوڑ والے رشتے نصیب فرما, اور رشتوں کو جلد از جلد نکاح میں شادی میں تبدیل فرما, اور اس کے بعد خوشگوار زندگیاں عطا فرما, ان کو صاحب اولاد بھی بنا. یا اللہ ان کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرما, ان کے والدین کو ان کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما, اور انہیں اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما. آمین 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 یا رب العالمین. الحمدللہ, جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک کہ آپ نے اتنی اچھی دعا کرائی. میں صرف آپ کے ساتھ اور نازیہ کے ساتھ اور محمد علی کے ساتھ اور تمام سامعین کے ساتھ ایک چھوٹی سی خوشخبری شیئر کرنا چاہتی ہوں, اور وہ اس لیے کہ اگر اس سے کسی کو انسپریشن مل جائے, شاید اس لیے نہیں کہ میں کوئی تکبر کر رہی ہوں, لیکن کبھی کبھی ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں اور اگر اسے شیئر کرتے ہیں تو شاید دوسروں کو اسے ایک راستہ ملتی ہے. بالکل. تو آج میرے بیٹے کو اس کا تحفیظ ختم ہوا ہے اور وہ حافظ قرآن بنا ہے, اور اس کو جو مدینہ کے شیخ صاحب ہیں انہوں نے آنر کیا ہے کہ ہی از بیکم دا حافظ قرآن. ماشاءاللہ وہ امام اور خطیب تو تھا ہی, اور وہ صرف 20 سال کا ہے. یہ بھی بتانا چاہ رہی ہوں تاکہ ہماری جو یوتھ ہے وہ اسے سیکھے کہ اس نے 10 سالوں میں with all his studies and education اس نے یہ نہیں کیا کہ مدرسہ جوائن کر لیا. اس لیے بتا رہی ہوں کہ ہمارے بچوں کو, جیسے آپ بتا رہے تھے نا شہریار بھائی, کہ بچے جو ہیں ہماری یہ ایک جز بھی نہیں پڑھ پاتے ہیں, تو ان کے لیے خاص طور سے میرا پیغام ہے یہ کہ دیکھیے میرے بیٹے کو میں نے کبھی میوزک نہیں سننے دیا, اس کے دماغ اور اس کے دل میں صرف قرآن گونجتا ہے, اور وہ میوزک سن کے ہمیشہ گھبرا جاتا ہے, اس کو پسند نہیں ہے, اور وہ ہمیشہ قرآن سنتا تھا. وہ ٹینس کھیلتا تھا, کرکٹ اکیڈمی میں تھا, وہ برٹش اسکول میں پڑھا ہے, اور وہاں بھی وہ امامت کرتا رہا ایز اے اسٹوڈنٹ اور درس دیتا رہا, اور پھر وہ ینگسٹ امام آف یو اے ای بنا. 17 سال کی عمر میں اس کو امامت یہاں ملی. یو اے ای کے ملک میں بہت مشکل ہے ٹو پاس دیٹ ایگزام. اس کو عربک آتی ہے اتنی کہ وہ ٹیچنگ کرتا ہے, انگلینڈ کی یونیورسٹی میں وہ عربک پڑھاتا ہے,
اور وہ شادی شدہ ہے، بچوں والا ہے، اس کے باوجود اس نے اپنا پورا حفظ کمپلیٹ کیا اور اس کو آج آنر ملا ہے. تو میں آپ سب کے ساتھ اس لیے شیئر کرنا چاہتی ہوں. میری دعا آج کی یہ ہے جو آپ کی دعا میں ایڈ ہوگی کہ اللہ تعالی ہمارے بچوں کو آگے کا امام بنائے اور دین پہ اقامت امامت دے، اور اللہ تعالیٰ سب کو حفظ کرنے کی توفیق عطا کرے، مجھ کو بھی، آپ کو بھی، اور ہمارے بچوں کو. الحمدللہ شیئر کرنا چاہتی تھی ایز اے موٹیویشن فار آل دی اسٹوڈنٹس آؤٹ دیئر. بہت زبردست ماشاءاللہ، موٹیویشن تبارک اللہ. ہے آپ کو. آپ ایک پراؤڈ ماں کی جو ہے نا وہ بالکل ہونی بھی چاہیے، بیکاز یہی وہ چیز ہے. چونکہ آپ نے تو جنت کا ٹکٹ کٹوا لیا. یہ میں آپ کو خواتین حضرات میں ان کی اجازت سے بتاؤں کہ حافظ جو ہے وہ اپنے ساتھ غالباً 7 لوگوں کو لے کے جا سکتا ہے. جی تو اصل اس میں لیے جب وہ حفظ کر رہا تھا نا محمد علی، مجھے ایک چھوٹی سی بات شیئر کرنی ہے، بہت پیاری سی بات ہے. جب وہ 10 سال کا تھا اور وہ جب اس نے حفظ شروع، آف کورس وہ 3 سال کی عمر میں اس کو حفظ کرا رہی تھی اور وہ جتنا پڑھ لیتا تھا کافی تھا میرے لیے. اور جب وہ 4 سال کا ہوا تو اس نے 8 سوریں حفظ کر لیں. اور وہ کیونکہ بہت ذہین تھا تو میں نے سوچا کہ یہ میری بیٹیاں بھی حفظ کر رہی تھی، یہ نہیں کہ وہ اکیلا تھا، وہ ابھی آدھے میں ہے لیکن اس نے کمپلیٹ کیا الحمدللہ ڈیڈیکیشن کے ساتھ. تو جب وہ حفظ کرتا تھا نا کہ اس کے 2 جز ہو گئے کہ 3، میں کبھی اس کو پوچھتی تھی وہ کتنا کر لیا تو وہ مجھے بتاتا کبھی نہیں تھا کہ اس نے کتنا حفظ کیا. کہتا تھا آپ نظر لگا دیتی ہیں، آپ جب نظر لگا دیتی ہیں نا وہ ریا میں چلا جاتا ہے اور میرا حفظ رک جاتا ہے، تو آپ کو بتاؤں گا نہیں. تو وہ اس طرح بتاتا کہ اب آپ کا رومال پکا ہو گیا ہے جنت میں. پھر اس کے بعد میں نے اس کو پوچھا کتنا حفظ کر لیا تو کہتا ہے اب دوپٹہ مل جائے گا آپ کو. تو میں کہتی اچھا ٹھیک ہے اب دوپٹہ ہو گیا، باقی تو کہہ رہا ہے ہو جائے گا وہ بھی. آج اس نے مجھے فون کر کے کہا آج آپ کا پورا جوڑا پکا. میں نے کہا ٹھیک ہے، تم نے لیلۃ القدر میں بہت اچھی خبر سنائی. الحمدللہ 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 جزاک اللہ خیر. نازیہ آپ کچھ بیچ میں ایڈ کرنا چاہو گی تو پھر ہم سب سے اب اجازت لیں. نازیہ کے لیے خصوصی طور پہ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کی کامیابی اور فلاح دے. میرے دل سے، اور یہ میں دل سے دعا کرتی ہوں، اس کے لیے ہر تہجد میں کرتی ہوں. نازیہ کو میں کسی دعا میں نہیں بھولتی کیونکہ یہ بہت اچھے دل کی ہے، بہت دل سے کام کرتی ہے. اور سب سامعین کو اس کے بارے میں یہ بتانا ضروری ہے کہ لوگ اس کو بہت زیادہ ستاتے ہیں آن لائن. میں نے بہت دیکھا ہے. ایسے کرنے کے بدلے لوگوں کو چاہیے انکریج کریں، اپریشیٹ کریں کہ جو خواتین اپنے دائرے سے نکل کر لوگوں تک ایک اچھی بات پہنچا رہی ہے اس کو اپریشیٹ کریں. اور میری دل سے دعا ہے کہ ان سب باتوں کا صدقہ جاریہ نازیہ کو ہوگا کیونکہ اس نے ہمیں پروگرام میں اکٹھا کیا، اس نے یہ وینیو دیا، اس نے ہم سے بات کرائی. تو اللہ تعالیٰ ان سب معاملات کا صدقہ جاریہ نازیہ کو ضرور دے. بس اس کو نازیہ کو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل بھی ڈسہارٹ نہیں ہونا چاہیے. اللہ کریم غیب سے مدد کرے گا اور ایسا اس کو انعام ملے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور جو بدخو ہیں، بدخواہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے. ہم صرف یہ دعا ہی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے آپ یہ دیکھیے نا شجاع بھائی، ایک خاص چیز یہ دیکھیے کہ یہ پروگرام ہے، ہر کوئی جو ہے نا جو آتا ہے آج کل وہ یہ کر رہا ہوتا ہے کہ جی میں سامنے آؤں، خود نمائی ہو. وہ آتی ہے ہمارا پروگرام شروع کراتی ہے اور خود پروگرام شروع ہونے سے پہلے غائب ہو جاتی ہے. مطلب وہ یہی تو اخلاص ہے محمد علی بھائی، یہی تو اخلاص ہے. یہ خلوص کی بات ہے، یہی اس کی سنسیریٹی جس کا میں ذکر کر رہی ہوں کہ اس کی سنسیریٹی کوئی دیکھ نہیں رہا. اور مجھے اس کی سنسیریٹی ہر کام میں نظر آتی ہے، چاہے وہ آئی مارکیٹنگ کرے یا وہ کوئی بھی کام کرتی ہے. مجھے اس کے دل سے ساری باتیں نظر آتی ہیں، وہ اپنے اوپر سے نہیں کرتی. ماشاءاللہ، اللہم بارک فی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین برحمتک یا الرحمین برحمتک یا ارحم الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم. آمین. اجازت دیتے ہیں جی آپ سب کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.